آج میں آپ کو 10 ایسے وجوہات کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کی وجہ سے پریگننسی نہیں رک پاتی ہے، عورت ماں نہیں بن سکتی ہے، بچہ نہیں ٹھہر پاتا ہے۔ بظاہر آپ لوگ دونوں میاں اور بیوی صحت مند ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم مل بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پریگننسی کنسیو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انڈا نہیں بن رہا ہوتا ہے، جس کو ہم اوولیشن کہتے ہیں۔ اگر ایک عورت میں انڈا نہیں بن رہا ہے، یعنی اس کی اوولیشن نہیں ہو رہی ہے، پریگننسی کو کنسیو کرنے کے لیے صحت مند انڈے کا بننا اور باہر نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر پریگننسی ممکن نہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پیریڈ بالکل نارمل ہوتے ہیں اور ٹائم پر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انڈا نہیں بن رہا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں LH ہارمون اور FSH ہارمون کا امبیلنس ہونا، پرولیکٹن ہارمون کا باڈی میں بڑھ جانا، تھائرائیڈ کی تکلیف ہونا۔ اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، یعنی پتلا اور موٹا ہونا۔ دونوں ٹائپس کے تھائرائیڈ پریگننسی ہونے میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا تھائرائیڈ لیول بیلنس نہیں ہے تو بھی حاملہ ہونے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سٹریس لیول بہت ہائی ہے، آپ بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہیں، تو سٹریس کی وجہ سے پورا جسم ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اوولیشن میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہیوی ایکسرسائز اور لانگ ایکسرسائز، 3-4 گھنٹے لگاتار ایکسرسائز کرنا، اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے تو بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اوولیشن نہ ہونے کی۔ اس کے علاوہ ٹیوب کا بند ہونا، PCOS وغیرہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی اوولیشن ہو رہی ہے یا نہیں؟ اوولیشن کی بہت ساری علامات ہیں، مثلاً پیریڈز کے درمیان کے دنوں میں ہلکا سا درد ہونا، پیٹ کے نچلے حصہ میں دائیں یا بائیں طرف، یہ پین کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 2، بیسل باڈی ٹمپریچر کا اوولیشن کے دن بڑھ جانا۔ یہ ٹمپریچر آپ نے ہمیشہ صبح نیند سے جاگنے اور بستر سے اٹھنے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ نمبر 3، اوولیشن کے دنوں میں ڈسچارج کا کلر بالکل صاف اور کلیئر ہونا اور پتلا ہونا۔ نمبر 4، اوولیشن کٹ کے ذریعے پتہ لگانا۔ اوولیشن کے امکان کو بڑھانے کے لیے ہر قسم کی گرین ویجیٹیبلز، پھل، فروٹ، جوس، ڈیری مصنوعات، ملٹی وٹامن کا استعمال کریں۔ بازاری کھانوں اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، ہسبینڈ کا سپرم۔ جی ہاں، پریگننسی کو کنسیو کرنے میں ہسبینڈ کے پانی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پانی نکل رہا ہوتا ہے، پانی کی مقدار بھی بہت زیادہ ہے، ٹائمنگ بھی اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود حمل نہیں ٹھہر پاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اصل میں ہمیں صرف سفید پانی نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر جراثیم عام انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں۔ جو جراثیم ہوتے ہیں، اگر ان کی مقدار بہت کم ہے، وہ کمزور ہیں اور انڈے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ان کے ہیڈ اینڈ ٹیل میں کوئی مسئلہ ہے یا DNA پرابلم ہے، جراثیم میں کمی کی وجوہات میں باڈی ٹمپریچر کا بڑھا ہوا ہونا، چائے اور سگریٹ کا استعمال، بازاری کھانوں کا استعمال، سٹریس، خوراک کی کمی، دھوپ میں کام کرنا اور ایسی جگہوں پر کام کرنا جہاں بہت زیادہ گرد و غبار، کیمیکل یا گیسوں کا اخراج ہوتا ہے، یا بہت زیادہ بیٹھنا وغیرہ۔ خوراک میں دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، سبزیاں، دالیں، جوس، فروٹ اور ملٹی وٹامنز کا استعمال کریں۔ ٹھنڈی چیزیں کھائیں، گرم چیزوں کے کھانے سے پرہیز کریں۔ نمبر 3، فیلوپین ٹیوب کا بند ہونا یا بہت زیادہ کلوز ہونا۔ اگر کسی عورت کی فیلوپین ٹیوب کسی وجہ سے بند ہے یا بالکل تنگ ہے، جس کی وجہ سے انڈا وہاں آ کر رک جاتا ہے، وہ بچہ دانی میں نہیں پہنچ رہا ہوتا، اسی طرح ہسبینڈ کے جراثیم بھی اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹیوب بند ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ اس کی وجہ سے پریگننسی کنسیو نہیں ہو پا رہی ہے۔ نمبر 4، فیبرائڈز، جس کو ہم ریشے یا گلٹیاں یا رسولی بھی بولتے ہیں۔ کبھی کبھی بچہ دانی کے اندر یا ٹیوب اور یا انڈے کے باہر آنے اور ہسبینڈ کے جراثیم کے اندر جانے والے راستوں میں فائبرائڈز ہوتے ہیں، گلٹیاں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈے کے باہر آنے اور جراثیم کے اندر جانے میں مسئلہ ہوتا ہے۔
اس کا دار و مدار فائبرائڈ کی لوکیشن اور سائز پر ہوتا ہے کہ وہ بچہ دانی میں کہاں پر موجود ہے اور اس کی سائز کیا ہے۔ اگر یہ باہر والی سائڈ پر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اندر والی سائڈ پر ہیں، اگر ان کا سائز چھوٹا بھی ہے تو تب بھی پریگننسی کنسیو کرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، بچہ دانی کی اندرونی دیوار پر گوشت کا بڑھ جانا۔ نمبر 6، اینڈریومیٹرائٹس۔ یہ سائنسی میڈیکل نام ہے، یہ اصل میں ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اس میں کبھی کبھی انڈا نہیں بن رہا ہوتا ہے یا اووری پیکاس کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی وہ سسٹ یا مختلف تہوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں انڈا تو بن رہا ہوتا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکل پاتا، یا بچہ دانی کا سوج جانا وغیرہ۔ نمبر 7، انفیکشن۔ بچہ دانی اور اس کے آس پاس کے ایریا میں کسی طرح کا انفیکشن ہونا۔ اس کی علامات میں سفید پانی کا آنا اور لگاتار درد محسوس ہونا۔ ہسبینڈ سے ملتے وقت بہت زیادہ درد ہونا۔ نمبر 8، ملنے کا ٹائم صحیح نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہوتا ہے، ہسبینڈ اور وائف دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائم صحیح نہیں ہے، یعنی آپ پہلے اور بعد میں مل رہے ہوتے ہیں، اوولیشن کے دنوں میں آپ مل نہیں رہے ہوتے۔ جب اوولیشن کے دنوں میں انڈا باہر نکلتا ہے، اگر سپرم وہاں موجود نہیں ہے تو پھر انڈا کیسے فرٹیلائز ہوگا۔ نمبر 9، برتھ کنٹرول کا استعمال۔ برتھ کنٹرول میں گولیاں، ہارمونل کٹس اور انجیکشن شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک انجیکشن لگایا جس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ 3 مہینے کے لیے ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پریگننسی کو روکنے والی دواؤں کا اثر کئی مہینوں سے لے کر کئی سالوں تک برقرار رہ سکتا ہے، جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ نمبر 10، کسی بیماری کی وجہ سے اور دواؤں کے استعمال سے بھی حاملہ ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ کی دواؤں کے مسلسل استعمال، یا اگر کوئی بھی بیماری ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو حاملہ نہ ہونے کی جتنی بھی وجوہات بتائی ہیں یہ سب قابل علاج ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کر الٹرا ساؤنڈ اور ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو دوائیں تجویز کرے گا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی دوا یا ہوم ریمیڈیز خود سے استعمال نہ کریں سوائے کسی ماہر ڈاکٹر کے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور آپ میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا، آپ میں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ٹائم ملے گا انشاءاللہ آپ کو ہم رپلائی کر دیں گے۔